نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اس امت کو قیامت کے دن ایک ایسی خاص بات عطا کی ہے جو کسی اور امت کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس کی پیشانی پر دو نور چمکیں گے، ایک قرآن کا نور ہے، ایک رمضان کا نور ہے۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر میرا اللہ روزے کی وجہ سے بندے کی جو پالش کر دیتا ہے اور اندر سے ظاہری اور باطنی گندگیاں 100% میرا اللہ صاف کر دیتا ہے، اس سے ایک نورانیت نظر آتی ہے جو اللہ والوں کو نظر آتی ہے، اور وہ قیامت کے دن ایسے چمکے گی جو کسی اور امت کی پیشانی پہ نہیں ہوگی۔ اور ایک قرآن کا نور ہے، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمارے ظلم کا المیہ یہ ہے کہ جو توجہ میری اور آپ کی اخبار پر ہے وہ قرآن پہ نہیں ہے۔ ایک ڈائجسٹ کی کہانی جو ہم پڑھتے ہیں اس پر جو توجہ ہے وہ قرآن پہ نہیں ہے۔ آپ کی زمین کی رجسٹری ہے، جس توجہ سے آپ اس کو پڑھتے ہیں اس توجہ کو ہم نے قرآن پہ نہیں رکھا۔ آپ کے بینک بیلنس کا جو ریکارڈ آتا ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو جس توجہ سے پڑھتے ہیں اس توجہ سے ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارا ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دے کر قرآن میں کہا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ہم نے دو آنکھیں دی ہیں، دو ہونٹ دیے ہیں۔ یہ ہونٹ کیا ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن 3 جگہ سے ادا ہوتا ہے، ایک گلے سے، دوسرا زبان سے، تیسرا ہونٹوں سے۔ یہ ہونٹ تو اللہ نے ہمیں قرآن کی ادائیگی کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ ان ہونٹوں سے ہم نے اور کچھ بھی نہیں سیکھا سوائے دنیا کے ذائقوں کے اور دنیا کے چسکوں کے۔ ان آنکھوں سے ہم نے کتنا کچھ دیکھا ہے۔ رب نے کہا، اس کے نبی نے کہا کہ ان آنکھوں سے باپ کے چہرے کو دیکھا کرو تمہیں حج کا ثواب ملے گا، ماں کے چہرے کو دیکھا کرو تمہیں حج کا ثواب ملے گا، اپنی بیوی کو نیکی کی نیت سے دیکھا کرو تمہیں نظر کا ثواب ملے گا، غیروں کی نگاہوں کو ہٹا دیا کرو تمہیں حرام سے بچنے کا انشاءاللہ اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ مگر ان آنکھوں سے آج ہم نے کتنا کچھ دیکھا ہوا ہے۔ قرآن ہم نے 10 سورتوں تک محدود کر دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 2 آیتیں قرآن کی مسجد میں سیکھ لو، 2 آیتیں قرآن کی مسجد میں سیکھ لو، 2 ارب کی بڑی بڑی اونٹنیاں جو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو، اس صدقے سے بہتر قرآن کی 2 آیتوں کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک آیت تم یاد کرو، تم اس کو دیکھ لو، یہ تمہاری دوست بنے گی، اللہ اس کو آنکھیں نصیب کریں گے، یہ تمہیں قیامت کے دن پکڑے گی، ٹھپکی لگا کر کہے گی گھبرانا مت، لم تراعو، مت گھبراؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ قرآن، دنیا میں ایٹم بم چل گئے ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایسے بم مار دیے گئے ہیں کہ زمین کے ہزاروں فٹ نیچے سے پانی ابھر کے باہر آ جاتا ہے، مگر زمین پہ رکھے ہوئے قرآن کو نہ کوئی بدبخت مٹا سکا ہے، نہ قیامت تک اس قرآن کو مٹا سکے گا۔ تحفظ ادا کرنے کے لیے تم سیکورٹی گارڈ رکھتے ہو، گیٹ پر چوکیدار رکھتے ہو، 24 گھنٹے تمہارے آگے پیچھے گیٹ کے چوکیدار رہتے ہیں۔ میرے نبی نے بھی ایک دن چاہا کہ میرا بھی کوئی چوکیدار ہو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کمرے کے باہر چل رہے تھے تو اسلحے کی آواز آ گئی۔ حضور نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے سعد ہوں، میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی تھوڑے سے پرسکون ہو گئے، لیکن قرآن اترا واللہ یعصمک من الناس، مت گارڈ رکھنا، سیکورٹی گارڈ نہ رکھنا، اللہ تمہیں خود بچائے گا انشاءاللہ۔
اللہ تمہیں خود بچائے گا۔ سیکورٹی گارڈ رکھنے والوں کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہے، یاد رکھیں، سکون نہیں ہے۔ یہ جانور رات کو اکیلے پھرتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اکیلے سوتے ہیں۔ ہمیں ذرا سا کوئی تھریڈ آ جاتا ہے نا تو ہم سیکورٹی گارڈ رکھتے ہیں۔ میرے صحابہ کا سیکورٹی گارڈ قرآن تھا، ان کا تحفظ قرآن تھا، ان کی حفاظت آیت الکرسی تھی، ان کی تمام نظروں کی حقیقت، بصارت کی حقیقت، سماعت کی حقیقت قرآن تھی۔ بوڑھا ہو گیا ہوں مگر مجھے قرآن نہیں آتا۔ بھائی نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا؟ کوکنگ کر رہے ہو، 80 سال کی عمر میں ہو، تمہیں 18 مثالوں کے نام آتے ہیں، کئی قسم کے آٹے تمہیں بنانے آتے ہیں، کئی قسم کے مثالیں تمہیں بنانے آتے ہیں۔ ایک 70 سال کا جوتی سینے والا موچی دنیا کو بتاتا ہے کہ میرے پاس بڑے بڑے ہنر ہیں اس شعبے میں، اگر تم کچھ لینا چاہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ ایک مکان بنانے والا ٹھیکیدار 80 سال کا ہو جاتا ہے، دنیا میں کہتا ہے کہ میں نے بہت تجربہ حاصل کر لیا ہے، تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ مگر ایک قاری قرآن جس کے گٹے گوڈے گھس چکے ہیں، وہ بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹے ہوئے صدا لگا رہا ہے، آؤ بچوں قرآن پڑھو، آؤ بڑو قرآن پڑھو، آؤ بوڑھو قرآن پڑھو، عورت قرآن پڑھے، بیٹی قرآن پڑھے۔ مگر یہ قرآن 10 صورتوں سے آگے ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی سپلائی کیوں رک گئی ہے؟ پھر اس کے یاد کرنے کے لیے تمہارا حافظہ اللہ بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم آ کے پڑھو، میں تمہیں یاد کرواؤں گا، یہ تمہارا بس نہیں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعائیں بھی بتا دی گئی۔ رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو اضافہ فرما۔ سنقریئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر انشاءاللہ آپ نہیں بولیں گے۔ ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، جب ہم پڑھیں تو آپ پڑھا کریں، جب ہم پڑھیں تو آپ پڑھا کریں۔ اس لفظ پہ غور کرنا، جب ہم پڑھیں تو آپ ہمارے پیچھے پڑھیں۔ اس سے علماء لکھتے ہیں کہ جب طالب علم قرآن پڑھتا ہے تو رب بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیا تعلق ہے؟ جب طالب علم قرآن پڑھتا ہے نا تو کہتے ہیں فاتبع قرآن، اللہ کے قرآن کی اتباع کرو، اللہ کے قرآن کی اتباع کرو۔ یہ قرآن اللہ کی ذات سے آیا ہے، اللہ کے اندر سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارا دل چاہے اللہ سے بات کرنی ہے تو ادھر تو بھائی وزیر اعظم کو ملنے کے لیے نا اس کی اسمبلی کے باہر کے جو سویپر ہیں پہلے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، پھر اندر جو چپراسی ہے اس سے رابطہ ہوتا ہے، پھر جو منشی ہے اس سے رابطہ ہوتا ہے، پھر جو سیکٹری ہے اس سے رابطہ ہوتا ہے۔ کتنے ہاتھوں کو پیسہ دیتے ہیں تو آپ کو عمران خان صاحب ملتے ہیں، وزیر اعظم، اور یہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ مل رہا ہے۔ اس کے سامنے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اللہ ملے گا، کسی ولی کے پاس جاؤ گے تو تمہیں اللہ ملے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پوری رات قرآن پڑھتی تھی، کھڑے ہو کے قرآن پڑھتی تھی، آنسو گرتے جاتے تھے۔ بڑا فخر تھا اس بات کا کہ اللہ کی کتاب ہے، فخر تھا اس بات کا کہ میرے ابا کے دل پہ اترا ہے، فخر تھا اس بات کا کہ یہ قرآن ہمارے گھر کی زینت ہے، فخر تھا اس بات پر کہ قرآن ہمارے خاندان کا تعارف ہے، فخر تھا اس بات کا کہ میرے ابا جی صاحب قرآن ہیں، فخر تھا اس بات کا کہ میرے ابا سب سے پہلے دنیا میں حافظ قرآن ہیں، فخر تھا اس بات کا کہ پوری کائنات میں جتنے قرآن کے حافظ ہیں ان تمام کی تلاوتوں کی تمام ادائیگیاں جو وہ کر رہے ہیں وہ میرے ابا جی کی زبان سے نکلا ہوا ہے، لہذا ہم بھی قرآن کو گھر سے منور کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تمہارے گھر مزین ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اور جو سکون ہے نا یہ قرآن والے گھروں میں ہے۔ آپ ان مدرسوں میں جائیں جہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، آپ 5 منٹ وہاں بیٹھ جائیں، کبھی آپ کو ٹینشن ہو نا، لوگ بابوں کے بعد جاتے ہیں نا ہمارا سکون ہمیں دے دو، میں قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ صرف ان بچوں کی کلاس میں 5 منٹ بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ اور تم کہو گے یار حقیقت میں خزانہ اگر یہ مل جائے تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھایا کرو، تمہارے گھر کو اللہ چمکائے گا، تمہاری قبر کو اللہ چمکائے گا۔ مرنے کے بعد ہمارے گھروں کے حالات یہ ہیں کہ بیٹی اپنے باپ پہ قربان ہوتی ہے، بیٹا اپنے باپ پہ قربان ہوتا ہے، بیوی اپنے خامد پہ قربان ہوتی ہے، بھائی اپنے بھائی پہ قربان ہوتا ہے۔ مگر جہالت کا دور یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر میں ہم کہتے ہیں ہم تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم بچوں کو بلا لیتے ہیں، بھائی تم سورۃ یاسین پڑھ لو، ہمیں تو آتی نہیں، کسی اور سے پڑھا لیتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھ لو، ہمیں تو آتی نہیں، کسی اور سے پڑھا لیتے ہیں۔ سورۃ نوح پڑھ لو، ہمیں تو آتی نہیں، کسی اور سے پڑھا لیتے ہیں۔ وہ قرآن بھی باہر کے بچے پڑھتے ہیں، جنازہ کی نمازیں بھی باہر کے بچے پڑھتے ہیں۔ ساری دنیا اس بات پر حیران ہوتی ہے کہ تم کم از کم اخبار سے توجہ زیادہ دے دو، ڈائجسٹ کہانی سے توجہ زیادہ دے دو۔ اللہ کے بندو، تمہاری زندگی میں جو تم نے سکول کالج پڑھا ہے یہ تمہارا مستقبل نہیں ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی اچھے مستقبل کی تلاش میں ہیں۔ میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ کیا میرے نبی کا مستقبل کوئی نہیں بنا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا مستقبل کوئی نہیں بنا؟ حضرت بلال حبشی کا مستقبل کوئی نہیں بنا؟ حضرت عمر کا مستقبل کوئی نہیں بنا؟ حضرت علی کا مستقبل، عثمان کا مستقبل کوئی نہیں بنا؟ ہم نئے دور میں ہیں جی، ہم جدید دور میں چل رہے ہیں جی۔ اس دور کے بڑے بڑے تقاضے ہیں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے شیطان بھی اس وقت قرآن کی تفسیر بیان کرنے پہ بیٹھ چکے ہیں، اور یہ میری اور آپ کی غلطی ہے۔ واہ جی واہ، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے یہ جو مرزائی ہے نا، مرزائی قادیانی کافر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے گستاخ۔ لندن کے اندر ہمارے علماء کی جماعت ہے، اور وہ ان کی پاسداری پیچھے جاتی ہے اور ان کی بھاگ دوڑ کو دیکھتی ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ انہوں نے اپنے چینل کے اوپر جو سسٹم شروع کیے ہیں، ان کے کرتے ہماری طرح ہیں، پگڑیاں ہماری طرح ہیں، داڑھی ہماری طرح ہیں، مونچھیں ہماری طرح ہیں، بڑے شریف، بڑے صوفی ہیں، بڑے نرم دل ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، آنسو گرا رہے ہوتے ہیں مگر مچ کے۔ اور یہاں ہمارا جاہل لڑکا سنتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار بہت نورانی شخصیت ہے، بہت نورانی شخصیت ہے۔ حالانکہ ان کا حکم تو یہ ہے کہ جب تک تم ان کو سنو تو ان پہ کرو لعنت 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 لعنت۔ اس طرح کے بہت زیادہ مرزائیوں کا ذہن رکھنے والے مفسر اس وقت بیٹھے ہوئے، رافضیوں کا ذہن رکھنے والے مفسر اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی غیر قومیں اس وقت قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، اور بغیر داڑھی کے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ میں نے دیکھا کہ شادی حال ہیں، ان میں دورہ تفسیر ہو رہا ہے، اس میں بہت سے اسلامی اسکالر بنے ہوئے ہیں، اور مستند اور جید اور درس نظامی سے جو فارغ علماء کرام ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں اس میں۔ اور آج کل عام کتابوں کا مطالعہ کر کے تفسیر قرآن کا درس دینے والے یہ بہت زیادہ ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے میرے بھائی، دیگ تیار ہو جائے تو زہر ڈال دو، دودھ ابل جائے تو زہر ڈال دو، کھانا پک جائے تو زہر ڈال دو، سارے دسترخوان لگ جائے تو زہر ڈال دو، مہمانوں کو بلاؤ اور ان کو زہر کھلا دو، کھانے کی صورت میں، چینی کی صورت میں، ان تمام چیزوں کی صورت میں۔ تو رمضان کی ایک محنت آپ قرآن سیکھیں، اپنے قاری صاحب کے پاس جائیں، مسجد میں جائیں، روزانہ 2 آیتیں پڑھیں، 3 آیتیں پڑھیں۔ یہ شرمندگی کی بات ہے، بے حیائی کی بات ہے۔ ہم اللہ کے سامنے بڑے شرمندہ ہوں گے، بڑے نادم ہوں گے کہ مصر قاریوں سے بھر دیا، پاکستان قاریوں سے بھر دیا، تمام ہندوستان قاریوں سے بھر دیا۔ تمہارے ایشیا میں جتنے قراء ہیں اتنے باہر کی دنیا میں نہیں ہیں، جتنے قرآن کے نسخے یہاں پر ہیں اتنے باہر کی دنیا میں نہیں ہیں۔ مگر بیٹی اور بیٹا سب آج مستقبل کی تلاش میں ہیں، اور وہ قرآن کو مستقبل نہیں سمجھتے، ہمارے دین کو بھی مستقبل نہیں سمجھتے۔ اور ان کا دادا اگر کوئی بات کر دے نا موبائل کی یا کمپیوٹر، او تمہیں کیا پتہ ہے، تم نہیں جانتے، تم پرانے دور کے ہو۔
تو میرا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے ترقی یافتہ وہ دور ہے جس دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کاملہ عطا کی گئی تھی، اس سے آگے کوئی دور نہیں ہے۔ اور حضور نے خود کہا ہے خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے، بہترین زمانہ میرا ہے۔ اور قرن عربی کا لفظ ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ 40 سال کو بھی قرن کہتے ہیں اور 100 سال کو بھی قرن کہتے ہیں، اور ایک پوری جماعت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قرن کہتے ہیں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک کی جماعت صحابہ ہے، اور صحابہ کی جماعت ایسے کامل ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ میں سب سے راضی ہوں، کسی ایک سے بھی میں ناراض نہیں ہوں۔ یہ دائیں بائیں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سیدنا امیر معاویہ کو نشانہ بنا کے تمہیں ان کا دشمن بناتا ہے، کوئی سیدہ عائشہ کو نشانہ بناتا ہے تمہیں ان کا دشمن بناتا ہے، کوئی حضرت عمر کو نشانہ بناتا ہے، کوئی ابو بکر صدیق کو نشانہ بناتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں جی۔ ایک ساتھی نے تفسیر لکھی اور تفسیر کے بعد میں نے اس کو کہا یار تم کچھ اور لکھ رہے ہو، کہتا ہے جی میں نے دنیا کے مشہور شخصیات کے کتاب لکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا یار حضرت امیر معاویہ کا نام بھی بیچ میں شامل کرنا۔ کہتا ہے جی مجھے ان سے بڑا اختلاف ہے، مجھے ان سے بڑا اختلاف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے عجیب تفسیر لکھی، عجیب ترجمہ لکھا ہے۔ یاد رکھو کہ امیر معاویہ سے اگر تم نے بغض رکھ لیا تو خدا کی قسم تم پکے جہنمی ہو، پکے جہنمی ہو۔ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے جہنمی، کسی کو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر نبی کا گستاخ، قرآن کا منکر، صحابہ کا گستاخ، یہ پکے جہنمی ہیں اور گارنٹی والے جہنمی ہیں، اور ان کی جنت کہیں ان کو نہیں مل سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں کتنی ترقی کر چکے ہو، قرآن تمہیں کتنا آتا ہے اور مجھے کتنا آتا ہے، اور وہ 40 سال پہلے جو ناظرہ پڑھا تھا وہ بھی پتہ نہیں اب ٹھیک رہ گیا ہے یا غلط رہ گیا ہے۔ اس لیے ٹھیک کرو۔ 105 سال کا کوئی بوڑھا، اس نے مصر میں قرآن حفظ کیا ہے، پچھلے ہفتے کے اندر قرآن حفظ کیا اس نے، اور قرآن کے اندر اس کی آواز ایسے لگتی جیسے 15 سال کا لڑکا ہے، اور ویسے اس کی عمر 105 سال ہے۔ اس لیے میرے بھائی رمضان کو ضائع نہ کرو، رمضان کو قرآن کے نور سے منور کرو، رمضان کو قرآن کا نور عطا کرو، رمضان کو قرآن سے آباد کرو، رمضان میں قرآن کی رونقیں بحال کرو، اور اپنے قرآن کو سیکھو، قرآن کو سکھاؤ۔ بیٹی کو پوچھو کتنا آتا ہے، بیوی کو پوچھو کتنا آتا ہے، باپ کو پوچھو کتنا آتا ہے، پڑوسی کو پوچھو کتنا آتا ہے۔ نہیں آتا تو تمہارے ایک ایک قدم کے بعد قاری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور تمہارے گھروں تک قاری حضرات آ گئے ہیں، اور تمہارے گھروں میں آ کے لوگ تمہیں قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے درس قرآن کی جو کلاسیں ہوتی ہیں آپ ان کو اٹینڈ کیا کریں۔ ہمارے یہاں پر بھی عشاء کے بعد 15 منٹ کی درس قرآن ہوتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے، مختصر تفسیر بھی ہوتی ہے، اور ہمارے چینل کے اوپر بھی وہ درس قرآن موجود ہے۔ آپ ان بچوں سے ایڈریس لیں، اپنے گھر میں اس قرآن کو سنا کریں۔ یہ کوئی لچھے دار تقریر نہیں ہوتی، درس قرآن ایک ڈیٹیل ہے، قرآن حکیم کی تفسیر ہے۔ آپ اس کو اپنے گھروں میں سنیں، اپنی بچیوں کو سنوائیں۔ جہاں ہم بتا دیتے ہیں جی اب ڈرامہ وہ شروع ہو گیا، اور اب یہ شروع ہو گیا، اور اب وہ شروع ہو گیا، تو وہاں ہمیں درس قرآن کی بات بھی اپنے گھر میں شیئر کرنی چاہیے۔ تو تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا الکہف آفیشیل یہ چینل ہے، اور اس پہ درس قرآن بھی آتا ہے، خطبات جمعہ بھی آتے ہیں، دینی مسائل بھی آتے ہیں۔ تو جہاں آپ نے موبائل کا استعمال رکھا ہوا ہے وہاں اس کو بھی ایڈ کریں، اور اس کو بھی اپنے گھر کی اور خاندان کی اور معاشرے کی زینت بنائیں۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔